سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ نہایت ادب اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیتاً تحفتاً درود پاک کا نذرانہ پیش کریں بابا سے بلند پر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپریٹر ہے تو ایک کو کم کر کے آواز صاف کر دیں۔ تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، میرے بعد بھی آپ علماء کرام سے خطاب سماعت کریں گے۔ آپ ہی کے گاؤں کے حضرت مفتی معین الدین صاحب قبلہ دور دراز ابھی خطاب کرتے ہیں، ان سے بھی آپ گفتگو سماعت کریں گے۔ شہزاد حضور فخر بہار حضرت مولانا احسن صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے، ان کی بھی تھوڑی دیر بعد آمد ہوگی۔ میں تھوڑی دیر آپ کی خدمت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس نورانی محفل میں ہماری اور آپ کی شرکت کو قبول فرما لے۔ ہمارے اس اعمال صالحہ کو اللہ کروڑوں نیکیوں میں تبدیل فرما کر قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ آج ہم ایک مرحومہ کی ایصال ثواب کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارے اعمال کے ذریعے ان کی قبر کو روشن فرمائے، ان کے عقبہ کی زندگی کو اللہ روشن فرمائے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے بڑے بھائی جناب ابو الکلام آزاد صاحب، ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا، اللہ تبارک و تعالی ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ واقعی میں موت اور حیات یہ دو پہلو ہے، ایک حیات ہے ایک موت ہے۔ حیات ہے تو موت آنی ہی آنی ہے، لیکن کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں جس کے بعد لوگوں کو سڈنلی غم کا احساس ہوتا ہے۔ جوانی میں کسی کا انتقال ہو جائے تو بچے کو اس کا زیادہ احساس ہوتا ہے، ان کے گھر والوں کو اس کا احساس ہوتا ہے، ان کے رشتہ داروں کو اس کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ یہ اچانک غم پہنچنا ہوتا ہے۔ کسی بوڑھے کا انتقال ہوتا ہے تو غم تھوڑا کم ہوتا ہے، لیکن کسی جوان کا انتقال ہوتا ہے تو غم زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اسی اچانک جو مصیبت پہنچتی ہے، اس مصیبت پہ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کا انعام ان کو عطا فرماتا ہے۔ جو اچانک مصیبت پہ صبر کرتا ہے اللہ اس کو بہترین صلہ عطا فرماتا ہے۔ جو اچانک مصیبت پہ تحمل سے کام لیتا ہے اللہ اس کو بہترین صلہ عطا فرماتا ہے، کیونکہ ہم مومن ہیں، ہم اپنی ساری چیزیں اپنے رب کی سپرد کرتے ہیں، غم کو بھی اپنے رب کی سپرد کرتے ہیں، اپنی خوشیوں کو بھی اپنے رب کے سپرد کرتے ہیں، کیونکہ یہ مومن ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ کافر آزاد ہوتا ہے، کافر آزاد ہوتا ہے، کچھ بھی بول سکتا ہے، کچھ بھی پک سکتا ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن مومن اپنا سارا کام شریعت کے دائرے میں کرتا ہے۔ تو مومن جو ہوتا ہے اپنے غم کو اللہ کے سپرد کرتا ہے اور اپنی خوشی کو بھی اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ نہ غم میں پھسلتا ہے نہ خوشی کے موقع سے پھسلتا ہے، بلکہ ہر موقع میں وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اس کا استقبال فرماتا رہتا ہے۔ اس لیے غم اور خوشی یہ دو چیز زندگی میں لگے رہتے ہیں۔ کبھی غم ہے کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے کبھی خوشی ہے، کبھی رات ہے کبھی دن ہے، کبھی دھوپ ہے کبھی چھاؤں ہے، یہ چلتا رہے گا۔ اور بندہ اسی لیے آزمایا بھی جاتا ہے۔ جب وہ اس آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے تو اللہ اسی کا انعام اس کو دنیا میں بھی تھوڑا عطا فرماتا ہے، اور سب سے زیادہ آخرت میں اللہ اس کا انعام ان کو عطا فرمائے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور کہتے ہیں کہ الصبر نصف الایمان، صبر آدھا ایمان حضور نے بتایا۔
یعنی اس قدر صبر پر زور دیا آقا دو جہاں نے کہ مصیبت پہنچے تو صبر کریں. تھوڑی دیر آپ میری گفتگو سن لیں، میں بہت لمبی تقریر کرنے والا نہیں ہوں. حضور کہتے ہیں کہ الصبر نصف الایمان، صبر کو حضور نے آدھا ایمان بتایا. خود ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم انصار صحابہ کے گھر داخل ہوئے، وہاں چند صحابہ موجود تھے. سرکار جیسے داخل ہوئے تو ان لوگوں نے حضور کا استقبال فرمایا، سرکار کو سلام کیا. سرکار کہتے ہیں کہ ایک بات یہ بتاؤ کہ کیا تم لوگ ایماندار ہو، یعنی ایمان رکھتے ہو؟ سارے لوگ خاموش رہے. عمر فاروق اعظم کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ بے شک ہم ایماندار ہیں اور ایمان رکھتے ہیں. حضور کہتے ہیں کہ اس کی کیا علامت ہے، اس کی کیا پہچان ہے؟ تو انصار صحابہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ جب مجھے خوشی ملتی ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور جب ہم کو غم ملتا ہے تو ہم صبر سے کام لیتے ہیں، اور اللہ کی مرضی میں ہم راضی رہتے ہیں. حضور نے قسم کھا کر کے کہا تھا کہ واقعی میں تم ایماندار ہو. یہی ایماندار کی علامت ہے کہ غم ملے تو صبر کرے، خوشی ملے تو وہ شکر ادا کرے، اور اللہ کی مرضی میں وہ راضی رہے. یہی ایماندار کی علامت ہوتی ہے. آپ نے سنا ہوگا مخدوم بہاری کے تعلق سے، وہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. مخدوم بہاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بارگاہ میں مخدوم سمنا نے آ کر کے فیض پایا تھا، وہ مخدوم بہاری، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور عبادت کس کو کہتے ہیں؟ مجھ سے پوچھتا، مفتی معین الدین قادری سے پوچھتا تو ہو سکتا تھا کہ ہم لوگ یہی کہتے، عبادت نماز کو کہتے ہیں، عبادت تلاوت کو کہتے ہیں، عبادت حج کو کہتے ہیں، عبادت زکوٰۃ کو کہتے ہیں، عبادت صدقات و خیرات کے کہتے ہیں. کیونکہ وہ صرف عالم نہیں تھے بلکہ عارف باللہ تھے. ایک عالم ہونا اور ہے، عالم کے ساتھ ساتھ عارف باللہ ہونا اور ہے. جیسے کہ آج لوگوں سے جب دلیل مانگی جاتی ہے کہ میلاد کا یہ مہینہ ہے، ہم میلاد کرتے ہیں، تو کیا دلیل ہے؟ ہم قرآن کی آیت پڑھتے، اللہ نے میلاد کا تذکرہ فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اس طریقے سے ہم قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھتے ہیں. کہیں اللہ نے اپنے محبوب کے آنے کی بات کہی ہے، ان کا تذکرہ فرمایا. سرکار اعلیٰ حضرت کے وقت میں ایک مذہوب ولی بریلی شریف میں رہتے تھے. اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور یہ بتائیں کہ یہ جو لوگ میلاد کرتے رہتے ہیں اور سرکار کا جشن مناتے رہتے ہیں، کیا حضور کے زمانے میں ہوا تھا؟ تو اس بزرگ نے فرمایا تھا کہ اب یہ کس کا زمانہ ہے؟ تم کہتے کہ حضور کے زمانے میں ہوا تھا، تو یہ زمانہ کس کا ہے؟ کسی نے آ کے اعلیٰ حضرت کو کہا کہ حضور اس مذہوب سے کسی نے پوچھا تھا کہ سرکار کے زمانے میں میلاد کہاں کیا گیا جو اب تم میلاد کرتے ہو؟ تو اس نے کہا تھا کہ اب کس کا زمانہ ہے؟ اعلیٰ حضرت مسکرا کر کے کہتے ہیں یہ جواب ایک عارف باللہ کا جواب ہے، یعنی ایک عارف باللہ کا جواب ہے. تو جب مخدوم بہاری سے پوچھا گیا کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، تو ہم ہوتے تو کہتے کہ نماز عبادت کا نام ہے، روزہ عبادت کا نام ہے، صدقات و خیرات عبادت کا نام ہے، تلاوت عبادت کو کہتے ہیں. لیکن اس عارف باللہ نے کہا تھا عبادت صبر اور شکر کو کہا جاتا ہے. یہ دو جملے آپ نے فرمایا جس میں حکمت ہے، جس میں گہرائی ہے، جس کی تشریح ہم کریں تو اس کی تہ تک پہنچیں گے. صبر اور شکر کو عبادت اس نے فرمایا ہے. واقعی میں آدمی دو کنڈیشن میں بہک جاتا ہے. جب زیادہ دولت آتی ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں اللہ کو، بھول جاتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کو، بھول جاتے ہیں مسجد کو، بھول جاتے ہیں عالم کو، بھول جاتے ہیں مدرسے کو. زیادہ دولت ہے، میلاد فاتحہ کو سائٹ کر یعنی اپنے بچے کے برتھ ڈے کے نام پر وہ سارے خرافات کو اپنے گھروں میں داخل کرتا ہے. یہ 90% لوگوں کا طریقہ ہو گیا ہے. پیسہ آیا تو ہم ماڈرن ہو جاتے ہیں، پیسہ آنے کے بعد یعنی ماڈرن ہو جاتا ہے. پہناوا ماڈرن، سوچ ماڈرن، ماڈرن لوگوں سے تعلق، ماڈرن کھانا پینا، ماڈرن چلنا. ان کے گھروں میں بازاروں لوگوں کی آمد ہوتی ہے. 90% لوگوں کا یہی حال ہے آج کل. پیسہ آنے کے بعد ماڈرن ہو جاتا ہے. کیوں کہ ان کو تو یہ دولت ملی ہے، وہ شکر کیا ادا کرے گا؟ بہک گیا. شادی میں بہک جانا، اپنے بچے کی ولادت میں بہک جانا، اپنے گھر کے پروگرام میں بہک جانا. اس لیے جو مومن کامل ہوتا ہے دولت آنے کے بعد ماڈرن نہیں ہوتا، بلکہ دیندار ہو کر کے اپنے رب کے احسان کو یاد کرتا ہے، دیندار ہو کر کے سجدہ بڑھاتا ہے،
تلاوت بڑھاتا ہے، عبادت بڑھاتا ہے، اللہ سے رشتہ مضبوط کرتا ہے، چٹائی رکھ کر کے سجدہ کر کے کہتا ہے الہی یہ ساری عنایتیں تیری ہے، ھذا من فضل ربی، یہ تیرا ہی احسان ہے، تو اللہ سے رشتہ کمزور نہیں کرتا ہے۔ اسی لئے اس عارف باللہ نے کہا کہ عبادت نام ہے صبر کا، عبادت نام ہے شکر کا، جب دولت ملے تو بہکو مت بلکہ اللہ کا شکر ادا کر کے رب کو راضی کر لو، اور جب اس کو غم پہنچتا ہے تو زبان اس کی لمبی ہو جاتی ہے۔ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ ساری مصیبتیں مجھ پہ ہی ٹوٹ گئی ہیں، یعنی اور کسی گھر مصیبت داخل نہیں ہوتی، لوگ کلمہ کفر تک بک جاتے ہیں۔ اسی لیے مصیبت کے وقت میں تحمل سے کام لینا اور کہنا کہ یعنی یہ سب تو اللہ کی طرف سے ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں۔ جب آئے دولت تو کہے ھذا من فضل ربی، جب آئے غم تو کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے اس بزرگ نے فرمایا عبادت نام ہے صبر کا، عبادت نام ہے شکر کا، خوشی میں شکر کا دامن پکڑ لے، غم میں صبر کا دامن پکڑ لے، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اس لیے اس بزرگ نے فرمایا کہ نام ہے عبادت صبر کا، نام ہے عبادت شکر کا، جب بھی دولت ملے تو نہ بہکے بلکہ شکر سے کام لیتا رہے، جب بھی غم آئے تو نہ بہکے بلکہ یعنی اس غم میں صبر سے کام لیتا رہے۔ اس لیے اس بزرگ نے فرمایا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مرحومہ کے تمام لواحقین ان کے رشتہ دار کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور خاص کر کے ہمارے بڑے بھائی ابوالکلام صاحب کو صبر عطا فرمائے، ان کو ایک اچھی موت اللہ نے عطا فرمائی، چلتے پھرتے بات کرتے، جیسا کہ ابھی میں نے خطاب میں سنا، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلی گئی، اللہ نے اتنی ہی زندگی ان کے مقدر کیا تھا اور اللہ نے اس وقت پہ ان کو بلا لیا۔ یہ ایک اچھی موت ہے، آدمی مر جاتا ہے لیکن اخلاق کی خوشبو اب چھوڑ کر کے دنیا میں جاتا ہے، جیسا ابھی میں نے سنا کہ ان کا اخلاق بڑا بلند تھا، عورتیں تعریف کرتی ہیں، لوگ تعریف کرتے ہیں، مفتی صاحب کی بلا سے بھی وہ سلام کرتی تھی تو مسکرا کر کے ملتی، یعنی ان کا اخلاق ہے، آدمی تو مر جاتا ہے لیکن اخلاق کی بنیاد پر لوگوں کی دلوں میں زندہ رہتا ہے، اپنے کردار کی بنیاد پر لوگوں کی دلوں میں زندہ رہتا ہے، اپنے وہوار کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ ہم سارے لوگ آئے ہیں، سب مل کر کے ان کے لیے دعا کریں۔ مومن وہی ہوتا ہے جو اپنے مومن بھائی کا خیال رکھتا ہو، مومن وہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے بھائی کا خیال نہیں رکھتا ہو بلکہ ان کو تکلیف پہنچاتا ہو۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو اپنے بھائی کو اپنے اعمال کے ذریعے فائدہ پہنچاتا ہو۔ حدیث میں آیا ہے، حضور فرماتے ہیں من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلینفع، تم میں سے اگر کوئی اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچائے، فلینفع، چاہیے کہ وہ ان کو فائدہ پہنچا دے۔ آپ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اپنے مشورے کے ذریعے، اپنی دولت کے ذریعے، اپنی ہمت کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے۔ آپ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ اپنے مومن بھائی کو فائدہ پہنچا دینا چاہیے۔ زندوں کو بھی مومن فائدہ پہنچا سکتا ہے، مردوں کو بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے، طریقہ ان کا الگ الگ ہے، یہ مومن کی سوچ ہوتی ہے۔ بلکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دوسروں کو ہم فائدہ کیا پہنچائیں، اب فائدہ نہ بھی پہنچائیں تو ٹھیک ہے، اپنی جگہ آپ رہیں، نقصان تو دوسروں کو نہ پہنچائیں، بلکہ آج ہم نقصان پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ خوشی نہیں دے سکتے ہیں، مت دیجئے، کم سے کم تکلیف بھی تو دوسروں کو دینے کا کام مت کیجئے۔ آپ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ حضور کہتے ہیں احب الاعمال الی المولا تعالی ادخال السرور فی قلب المسلم۔ لوگ کبھی پڑھیں اپنے دین کو، اپنے عالم کے قریب آئیں، کبھی سیرت مصطفیٰ کو جاننے کی کوشش کریں، جلوس نکالتے ہیں لیکن ہم اس کی برکت کہاں حاصل کر پاتے ہیں؟ میلاد کرتے ہیں، اس کی برکت کہاں حاصل کر پاتے ہیں؟ برکت تب حاصل ہوگی جب دل اچھا ہوگا، جب دل میرا صاف ہوگا، تب اس کی برکت ملے گی۔ یہ میلاد النبی کا مہینہ مصطفیٰ جان رحمت کے کردار کو آج پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سرکار دو عالم کے کردار کو جتنے ہمارے بچے، ہمارے لوگ نہیں پڑھتے ہیں، اس سے زیادہ غیر مسلم آج یورپ میں، آج افریقہ میں، آج آسٹریلیا کی یونیورسٹیوں میں لوگ ان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام کے پیغمبر نے کم وقتوں میں اپنا دین کیسے پوری دنیا میں نافذ فرمایا۔ دن بدن اس کے دین کا جادو لوگوں کے سر پہ چڑھ کر کے بول رہا ہے۔ کبھی ڈاکٹر، کبھی انجینئر، کبھی اسکالر، کبھی فلاسفر کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ سکون نہیں ملتا تو اسلام چاہیے، چین نہیں ملتا تو اسلام چاہیے، یعنی زندگی گزر چکی ہے تو اسلام چاہیے،
یعنی وہ سارے لوگ پریشان ہو کر کے اسلام میں آنا چاہتے ہیں۔ سارے لوگ جب اس کو پڑھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے پیغمبر نے لوگوں کی مدد کا آدیش عطا فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو فائدہ دیتا ہو۔ یہی ہمارا دین ہم کو علم عطا فرماتا ہے۔ حضور کی حدیث پر یہ سرکار کہتے ہیں کہ راستے میں چلنے والا مسافر اگر چلتا ہے رک کر کے آپ سے پوچھتا ہے کہ ہم کو کھیریا کی طرف جانا ہے، ہم کو یعنی کٹیہار کی طرف جانا ہے، آپ نے صحیح راستہ ان کو بتایا، اس راستے سے کٹیہار جائیے، اس راستے سے پورنیا جائیے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جتنے قدم تک وہ چلتا ہے اللہ اتنی نیکی آپ کو عطا فرماتا ہے۔ اس کو مصطفیٰ جان رحمت کا دین، دین اسلام کہا جاتا ہے۔ یعنی 900 سال تک اسپین میں لوگوں نے حکومت فرمائی، لیکن جب ان کے اندر دنیا آ گئی، ان کے اندر عیش آ گیا، آرام آ گیا، تو اللہ نے ان منصب کو چھین لیا۔ اسی اسپین میں جب مسلمانوں کا قتل عام ہوا، ان کی لائبریریاں، ان کے مدرسے کو اجاڑ کر کے لوگوں نے پھینک دیا، اور وہاں پر یعنی انگریزوں اور یعنی غیروں کا تسلط ہو گیا۔ ان لوگوں نے اپنی گورنمنٹ قائم کر لی، تو کچھ لوگوں نے ان کو کہا تھا ایسا لگتا ہے کہ آج بھی مسلمان اس ملک میں رہتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، سب کو تو ہم نے مار ڈالا ہے، کوئی اس ملک میں نہیں رہتا۔ کہا کہ ہاں آج بھی مسلمان رہتے ہیں، اپنا حلیہ بدل کر کے، اپنی ٹوپی ہٹا کے، اپنی داڑھی ہٹا کر کے، اپنا کرتا اور لباس چینج کر کے آج وہ رہتے ہیں۔ تو اس بادشاہ نے کہا تھا کہ آخر ہم ان کو کیسے پہچانیں گے؟ ان کے مشیر نے کہا تھا ایک ترکیب ہے ہمارے پاس، ہم مسلمانوں کو پہچان لیں گے۔ یعنی کل مسلمانوں کو لوگ کس نظر سے دیکھتے تھے؟ جو غم خار ہوتا تھا اس کو مومن سمجھا جاتا تھا، جو دوسروں کے درد میں کام آتا تھا اس کو مومن سمجھا جاتا تھا، جو اپنے بھائی کے لیے راتوں کو کھڑا رہتا تھا اس کو مومن سمجھا جاتا تھا، جو اپنے بھائی کے کام آتا تھا اس کو مومن سمجھا جاتا تھا۔ آج شراب پیتا ہوا دیکھتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مسلمان ہوگا، آج جوا کھیلتا ہوا دیکھتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مسلمان ہوگا، آج عیاشی کرتا ہوا دیکھتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مسلمان۔ لیکن کل مسلمان کی آئیڈینٹیفیکیشن اور ان کی شناخت اور ان کی پہچان تھی کہ مسلمان رحم دل ہوتا ہے، مسلمان دوسروں کے کام آتا ہے، مسلمان سوشل ورکر ہوتا ہے، مسلمان دوسروں کو خوشی پہنچاتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ ایک ترکیب میں آپ کو دیتا ہوں۔ کہا کہ وہ کون سی ترکیب؟ کہا کہ میرے دماغ میں ایک اپاہج آدمی کو لایا جائے، اس کو بیچ چوراہے پر دھوپ کے وقت میں رکھ دیا گیا، اور ٹھیک ان سے دور پر پانش کا مشکیزہ رکھا گیا، اور جب یعنی دھوپ تیز ہو گئی، جب دھوپ تیز ہوتی ہے تو لوگوں کو پیاس لگتی ہے، اور پیاس لگنے کے بعد لوگ پانی مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس اپاہج آدمی کے آگے میں مشکیزہ رکھا گیا، اور دھوپ تیز تھی اور سارے لوگ چھپ گئے۔ کہا کہ دیکھیں کہ اس کو پانی کون پلاتا ہے؟ وہ وہیں پہ ہے اور سامنے میں مشکیزہ رکھا ہوا ہے، دھوپ تیز ہے، آنے والا آتا ہے کہتا ہے کہ اے مجھ کو کوئی پانی پلا دے، وہ صرف ان کی باتوں کو سنتا اور وہاں سے چلے جاتا، کوئی مشکیزے سے پانی نہیں نکالتا، اس اپاہج کو پانی نہیں پلاتا، چلے جاتے ہیں۔ اور اتنے میں صبح سے شام ہونے کا وقت آیا، ایک صاحب آئے، دیکھا کہ یہاں اپاہج پڑا ہوا ہے، ہاتھ پاؤں ان کے نہیں ہیں، سامنے میں پانی کا مشکیزہ رکھا ہوا ہے، یہ پانی مانگتا ہے تو میں اس کو پانی پلا دوں۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی مجھ کو تو دیکھ نہیں رہا ہے، فوراً دیکھا کہ سناٹا ہے، پانی نکالتا ہے اور اس کو پلانا شروع کر دیتا۔ اتنا کیا تھا کہ وہ جو راجہ تھے وہاں کے نئے پریزیڈنٹ بنے تھے، مسلمانوں کی حکومت کو ختم کر کے ان کے تمام جاسوس آ کے ان کو پکڑ لیتا ہے، کہتا کہ تم مسلمان ہو؟ کہا کہ نہیں میں مسلمان نہیں ہوں۔ کہا کہ ہاں تم ہی مسلمان ہو، کیونکہ صبح سے لے کے شام تک کسی نے ان کو پانی نہیں پلایا، تیرا یہ عمل بتاتا ہے کہ تو مسلمان ہے۔ تیرے پیغمبر نے کہا جو پیاسوں کو پلائے گا اللہ اس کو کل میدان قیامت میں سیراب کر دے گا، تیرا یہ عمل بتاتا ہے کہ تو ہی مومن ہے۔ اس کو پکڑ لیا۔ کل لوگ مومن کو کیسے پہچانتے تھے؟ جو درد رکھتا تھا اس کو مومن کہا جاتا تھا، جو دوسروں کی ہمدردی رکھتا تھا اس کو مومن کہا جاتا تھا، جن کے سینے میں ایک دوسرے کی محبت ہوتی تھی اس کو مومن کہا جاتا تھا۔ آج مومن کی شناخت بالکل الٹی ہو چکی ہے، آج آئیڈینٹیفیکیشن مومن کی الٹی ہو چکی ہے۔ کل اس نے ان کو پکڑ کر کے کہا تھا کہ صبح سے شام تک کسی نے ان کو پانی نہ پلایا، تیرا یہ عمل بتاتا ہے کہ تو ہی مسلمان ہے۔ تیرے پیغمبر نے کہا کہ پیاسوں کو پلا، اب بھوکوں کو کھانا کھلا، نہیں آیا۔ مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے اللہ کل میدان قیامت میں ایک شخص سے پوچھے گا اے ابن آدم جب میں بیمار پڑا تھا تو تم نے مجھ کو دیکھا نہیں؟ وہ کہے گا الہی تو خدا ہے، خدا کہیں بیمار پڑتا ہے تو ان تمام ڈیمیرٹ سے پاک ہے۔ اللہ کہے گا کہ میرا فنا بندہ پڑوس
میں بیمار تھا، اگر تم اس کو دیکھنے کے لیے جاتے تو میری رحمت نہیں تم ان کو پا لیتے۔ یعنی اللہ کہے گا، مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے، ایک شخص سے اللہ کہے گا اے ابن آدم، جب مجھ کو بھوک لگی تھی تو تم نے مجھ کو کھانا نہ کھلایا، تو وہ کہنے والا کہے گا الہی تو تو کھانے پینے سے پاک ہے۔ کہا کہ ایک مسافر جو بھوکا تھا تجھ سے کھانا مانگتا رہا، اگر تم نے اس کو کھانا دیتا تو میری رحمت کو وہی پاتا۔ یعنی اللہ کہے گا کہ اے ابن آدم، جب میں پیاسا تھا تو تم نے مجھ کو پانی نہ پلایا، تو کہے گا الہی تجھ کو پیاس کہاں لگتی ہے؟ کہا کہ ایک بندہ پیاسا تھا، اگر تم نے اس کو پانی پلایا ہوتا تو میری رحمت کو وہاں پاتا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بیمار کو دیکھیے اللہ کی رحمت پائیں گے، آپ بھوکے کو کھلائیے اللہ کی رحمت پائیں گے، آپ پیاسے کو پلائیے اللہ کی رحمت پائیں گے، آپ یعنی ننگوں کو پہنائیے اللہ کی رحمت پائیں گے۔ آپ کا دین آپ سے خیر خواہی کا طلب کرتا رہتا ہے، یعنی آپ اگر دوسروں کے کام آتے ہیں تو اللہ کی رحمت کو پائیں گے۔ آج ہم ایک مرحومہ کی دعا کے لیے آئے ہیں، یعنی کیا آیا حدیث شریف میں حضور کہتے ہیں آج ہم خوشی نہیں دے پاتے تو کم سے کم غم نہیں دیتے، غم دینے کا کام کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے اپنے اعمال کا محاسبہ کیا نہیں کیا، نظر ہے تو دوسروں کے عمل پہ ہے، یار وہ ان کو جنت جانا ہے ان کو جہنم جانا ہے تو ان کو فکر کرنی ہے، تو اس کے عمل کو کیا دیکھتا ہے؟ اپنے عمل کا محاسبہ کر کہ میرے کرتے میں کتنی کیچڑ لگا ہوا ہے، میرے جسم میں کتنی دھول پڑی ہوئی ہے، میں رب کو کیا جواب دوں گا، دوسروں کو کیا دیکھنا ہے۔ یعنی وہ احمق ہوتا ہے جو اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کرتا، عقل مند وہ ہوتا ہے جو موت کو یاد کرتا رہتا، عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنے آخرت کی فکر کرتا رہتا ہے، عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا رہتا ہے، عقل مند وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی نہیں بلکہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے، جس کو بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر کہتے ہیں۔ غوث اعظم مقام کیا ہے؟ ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ عالموں سے آپ سنتے رہتے ہیں کشتی کو پلٹا دے، اور خود آپ فرماتے کہ اللہ نے مجھ کو ایک رجسٹر دیا ہے اور اس میں میں اپنے مریدوں کا نام درج کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم لوگوں کا نام بھی درج ہوگا، ہم انہی غوث اعظم کے سلسلے کے مرید ہیں۔ اللہ نے مجھ کو یہ اختیار دیا ہے، میں ان تمام مریدوں کو بخشواؤں گا، لیکن ان کی گریہ و جاری آپ نے کبھی سنا؟ رات آدھی گزر چکی ہے، خانے کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کے رو کر کے کہہ رہا الہی اگر میرا ایک بھی عمل قبول نہ ہو تیرے بارگاہ میں تو قیامت کے دن مجھ کو اندھا کر کے اٹھانا۔ لوگ کہتے ہیں کہ رات آدھی گئی، کون رو رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہزاروں لاکھوں کے مرشد عبد القادر جیلانی رو رہے ہیں۔ اللہ صمد۔ غوث اعظم کا عمل یہ بتاتا ہے کہ ہمیں کیسے رونا چاہیے، ہمیں کس قدر اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جو کروڑوں اربوں کے مرشد ہیں جس کو اللہ نے وہ اختیار عطا کیا ہے، وہ خانے کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے روتا الہی عبد القادر کی اگر ایک نیکی بھی قبول نہ ہو تو اندھا کر کے اتارنا۔ ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ اپنے اعمال کا محاسبہ کیجئے، تکلیف مت دیجئے۔ حضور کیا کہتے ہیں؟ دوسروں کو خوشی پہنچائیے۔ سرکار دو عالم کہتے ہیں احب الاعمال الی المولا تعالی ادخال السرور فی قلب المسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں کہ پسندیدہ عمل میں سے یہ ہے جیسے نماز پسندیدہ عمل ہے، روزہ پسندیدہ عمل۔ آپریٹر کو ذرا کم کر دیں، آواز تھوڑی ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ نماز پسندیدہ عمل ہے، روزہ پسندیدہ عمل ہے، صدقہ تو خیرات پسندیدہ عمل ہے، لیکن اسی عمل میں سے ایک عمل یہ ہے، حضور کہتے ہیں احب الاعمال الی المولا تعالی ادخال السرور فی قلب المسلم۔ مصطفیٰ کہتے ہیں کہ پسندیدہ عمل میں سے یہ ہے کہ مومن کے دلوں میں خوشی کو داخل کر دیا جائے۔ اپنے عمل کے ذریعے آپ ان کو خوش کریے، اس عمل کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اپنے مشورے کے ذریعے آپ ان کو خوش کریے، اس عمل کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اپنی طاقت کے ذریعے ان کو خوش کریے، اس عمل کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ یعنی تیرے عمل کے ذریعے تیرا بھائی اگر خوش ہو جائے گا تو اللہ تیرے اس عمل کو پسند فرما لے گا۔ یہ عمل پسندیدہ عمل ہے، محبوب عمل ہے، مقبول عمل ان کو کہا گیا ہے۔ یہ ہوتا ہے مومن، یہ ہے تعلیمات یعنی مصطفیٰ، یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم، یہ ہے سرکار دو عالم کی تعلیم جو ہم کو یہ کہہ رہی ہے کہ مومن بن کر کے جیئے، مومن بن کر کے اپنی زندگی گزاریے، پسندیدہ عمل کو کریے۔ چلتے چلتے ایک بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ صرف اپنے لیے دعا مت کیجیے۔ آج ہم آئے ہیں ایک مرحومہ کے لیے دعا کرنے کے لیے۔
مومن وہ ہوتا ہے کہ حیات میں ہو تو اپنے مشورے کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے دوسروں کو بینیفٹ پہنچاتا ہے۔ بعد وصال وہ دعا کے ذریعے ان کے نام پہ صدقہ تو خیرات کر کے ان کو فائدہ پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ آج آپ دعا کریں گے ان کے لیے تو آپ کے حق میں بھی دعا ہوگا، یہی تعلیم ہے۔ حضور کی ایک حدیث یہ بتاتی ہے کہ آدمی جب بھی کبھی مسجد میں داخل ہو کر کے دعا کرتا ہے، ہم ظہر میں داخل ہوتے ہیں، ہم عصر میں داخل ہوتے ہیں، ہم مغرب میں مسجد میں داخل ہوتے ہیں، عشاء میں فجر میں ہم وہاں جا کر کے دعا کرتے ہیں، نماز ختم ہوتی ہے دعا ہوتی ہے، دعا کرنی بھی چاہیے۔ دعا کو اللہ نے محبوب مانا ہے اور یہ محبوب عمل ہے، کیوں کہ دعا کے وقت بندہ اللہ سے مانگتا رہتا ہے۔ نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادے دوشے پر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم۔ بس اب میں بات کو پوری کر دیتا ہوں، حضرت آ گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آدمی اپنے لیے دعا کرتا ہے، کرنی بھی چاہیے، اس عمل کو پسند کیا گیا ہے۔ جو دعا نہیں کرتا ہے اس کو مغرور کہا گیا، جو دعا کرتے ہیں اس کو خاکسار، کیونکہ بندہ دعا کے وقت اللہ سے مانگتا ہے، وہ یہ کہتا کہ الہی تو ہی دینے والا ہے، تو ہی ہم کو عطا کرتا ہے، ہم کس سے مانگے؟ تو یہ خاکساری ہے ان کی، یہ بندگی ہے ان کی کہ وہ اپنے رب سے مانگتا رہتا ہے، تو اللہ اس کے اس عمل کو پسند فرماتا ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ دعا کبھی قبول ہوتی ہے، کبھی معلق رہتی ہے، کبھی اس دعا کے بدلے میں اللہ ان کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، اور کبھی دعا کا صلہ آخرت میں بھی ملے گا، اور کبھی دعا نہیں بھی قبول ہوتی، کیونکہ عمل ہمارے اتنے اچھے نہیں، ہماری زبان اتنی اچھی نہیں، ہمارے اعمال اتنے بہتر نہیں۔ لیکن حضور کیا فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسجد میں داخل ہو کر کے اپنے لیے نہیں، اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کرتا ہے۔ آج ہم اپنے لیے دعا کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ایک مرحومہ کے حق میں ہم دعا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم ان کے حق میں دعا کریں گے تو ہمارے حق میں بھی کوئی دعا کرے گا۔ حدیث میں آیا ہے من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو رحم کرتا ہے اس پہ بھی رحم کیا جاتا ہے، جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اللہ ان کے حق میں 1000 ہاتھ کو تیار فرما دیتا ہے۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ آدمی اپنے لیے دعا کرتا ہے، لیکن مسجد میں داخل ہو کر کے کوئی اپنے لیے دعا نہ کرے، ہاتھ اٹھا کے کہے الہی میرے پڑوس میں بیمار ہیں شفا عطا فرما دے، میرے پڑوس میں فنا بھوکا ہے کئی دن سے چولہا نہیں جلا، ان کے چولہے کا انتظام کر دیا جائے۔ اس طریقے سے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنوں کے لیے دعا کیا جاتا ہے۔ یہ ہے اسلام جو صرف اپنا درد نہیں بلکہ اپنوں کا درد ہم کو سکھاتا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 1000 نہنجاروں کی تنظیم چلے لیکن اسلام کو آنچ نہیں آ سکتا، کیونکہ اسلام دنیا کی ضرورت کا نام ہے، یعنی دنیا کی ضرورت والے مذہب کا نام مذہب اسلام ہے۔ دنیا جب پریشان ہوگی تو کوئی دوسرا دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گی، اسلام کا دروازہ کھٹکھٹائے گی، کیونکہ نظام حیات نہ گاندھی ہم کو عطا کرتا ہے، نظام حیات نہ ہم کو آئنسٹائن عطا کرتا ہے، نظام حیات سسٹم آف لائف نہ گاندھی ہم کو دیتا ہے، بلکہ گاندھی کا ماننے والا آج خیرات مانگ رہا ہے۔ سسٹم آف لائف نہ ہم کو ابراہم لنکن عطا کرتا ہے، بلکہ اس کا ماننے والا آج مصطفیٰ سے خیرات مانگ رہا ہے۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ آئنسٹائن کا ماننے والا سسٹم آف لائف نہیں دیتا، ان کا ماننے والا خیرات مصطفیٰ سے مانگ رہا ہے۔ سسٹم آف لائف صرف مصطفیٰ عطا کرتے ہیں، سسٹم آف لائف سرکار دو عالم عطا کرتے ہیں۔ کہتے کہ غریبوں کے کام آ، مسکینوں کے کام آ، ماں باپ کے قدم کو چوم، بڑوں کی تعظیم کر، یعنی بھوکوں کو پلا، بھوکوں کو کھلا، پیاسوں کو پلا۔ سسٹم آف لائف کوئی عطا نہیں کرتا ہے بلکہ مصطفیٰ جان رحمت سسٹم آف لائف عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے کسی دانشور نے کہا تھا ذہن انسان کو بیدار تو ہونے دے، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں رسول۔ حضور نے نہ فرمایا تھا کہ اگر تم بازار جاتے ہو وہاں سے اپنے بچوں کے لیے میوہ خریدتے ہو تو پڑوسیوں کے بچے غریب بچوں کے لیے بھی میوہ خرید لو، جب آؤ
تو اپنے بچوں کو بھی دے، اپنے غریب بچوں کے، اپنے پڑوس کے غریب بچوں کو بھی میوہ دے دیا جائے، تاکہ تیرا بچہ اگر کھا کے خوش ہو تو پڑوس کے بچے بھی ان کو کھا کر کے خوش ہو جائے۔ لیکن اگر تیرے پاس پیسہ نہیں ہے کہ تم اپنے لیے بھی خریدو، اپنے پڑوس کے غریب بچوں کے لیے بھی خریدو، تو تیرے اوپر لازم ہے کہ اپنے بچوں کو دے کے گھر کے اندر منع کر دے کہ وہ باہر نہ کھائے، تاکہ غریب کا بچہ دیکھ کے اپنے ماں باپ کو تنگ نہ کر سکے کہ مجھ کو بھی میوہ چاہیے، مجھ کو بھی مٹھائی چاہیے۔ آج بھی یورپ کا دانشور جب مصطفیٰ کی اس حدیث کو پڑھتا کہتا I could not find any other man in history like محمد، میں انسان کی تاریخ کو کھنگال کر کے دیکھتا ہوں، محمد عربی جیسا کسی کو نہیں پاتا ہو۔ اسی کو تو بریلی کے امام نے 100 سال پہلے کہا تھا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے وصف تو عیب تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شام میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آخر میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو اسلام کبھی نہ خطرے میں تھا نہ مٹے گا، اس لیے کہ اسلام دنیا کی ضرورت کا نام ہے۔ آج کیمبریج کا پڑھنے والا، آج آکسفورڈ کا پڑھنے والا، آج جے این یو کا پڑھنے والا ہائیلی کوالیفائڈ جب تنگ ہوتا ہے تو وہ نہ عیسائیت کی طرف جاتا ہے نہ وہ یہودیت کی طرف جاتا ہے، مصطفیٰ کے دین کی طرف جا کے چھاؤں حاصل کرتا ہے۔ دنیا کی ضرورت کا نام اسلام ہے، پیغمبر اسلام ہے، قرآن دنیا کی ضرورت کا نام اسلام ہے، پیغمبر اسلام ہے، قرآن دنیا کی ضرورت کا نام ہے۔ بات دور نہ چلی جائے، بس یہ سمجھا رہا تھا کہ آج ایک مرحومہ کی دعا کے لیے آئے، دعا کریے ایک دوسرے کے لیے، مومنانہ تقاضا ہے۔ تو آدمی اپنے لیے دعا کرتا لیکن کوئی دوسرے کے لیے دعا کرتا تو اللہ فرشتے کو ان کے سر پہ نازل فرما دیتا، اب فرشتہ ان کے حق میں دعا کرتا۔ کیوں کہ فرشتہ دیکھتا کہ فجر میں آنے والا، ظہر میں آنے والا، عصر میں آنے والا، مغرب میں آنے والا، عشاء میں آنے والا، سب اپنے اور اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہا تھا۔ تنہا یہ اللہ کا بندہ جو اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، الہی میں اس کے حق میں دعا کرتا ہوں۔ اگر فرشتہ آپ کے حق میں دعا کرے گا تو دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہر آدمی کہے گا کہ دعا قبول ہوگی، کیونکہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، نوری مخلوق ہوتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ فرشتہ آپ کے حق میں دعا کریں، تو آج آپ جس مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے آئے ہیں ان کے حق میں دعا کریں، اپنے مومن بھائی کے حق میں دعا کریں۔